ٹرمپ سے چل رہا ہوں جی، میں ٹرمپ سے چل رہا ہوں، آپ کی باری آ جائے گی، تسلی رکھیں آپ. جی جی زرتاج گل وزیر صاحبہ. جی جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. صرف اسی سے شروع کرتی ہوں، ڈیرہ غازی خان سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ابھی خواجہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ڈیرہ غازی خان کے ہاسپٹل کا. شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دور میں آپ نے ضرور میڈیکل کالج اور ہاسپٹل منظور کروایا، لیکن اس کی ڈگری بھی پی ایم ڈی سی سے سرٹیفائیڈ نہیں تھی اور ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہتے تھے. میں نے اس کی ڈگری سرٹیفائیڈ کروائی تھی پی ایم ڈی سی سے، تو آج وہاں سے پہلے گریجویٹ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں. اور ساؤتھ پنجاب میں تمام جگہوں پہ جو سی ایم ہمارے عثمان بزدار صاحب، وہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل، اور انشاءاللہ کل بھی وہ ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی لسٹ گنوائی ہے. ہمیں اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، سیاست تو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اتنی بڑی لسٹ ہمیں گنوائی ہے، ایک ہاسپٹل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر سمجھ نہیں آتے کہ پھر آپ کا اپنا علاج لندن میں کیوں ہوتا ہے، آپ اسی ہاسپٹل کے اندر اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی لیڈر جو ہے وہ قوم کو متحد کرتا ہے، اور لیڈر کا پتہ چلتا ہے، قوم کا بھی پتہ چلتا ہے کرائسس کے اندر. تو دیکھیے لیڈر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ڈر جاتے ہیں اور جا کے پھر وہ نیب کو بھی یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ میری 70 سال کی عمر ہے اور میں بہت بوڑھا ہو گیا اور مجھے کرونا وائرس کا خطرہ ہے، لیکن جو ورچوئل سیشن ہونا چاہیے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لہٰذا مجھے پرمیشن دے دی جائے کہ میں نیب کو جو ہے وہ ورچوئل اس کے ذریعے جو ہے میں اجلاس میں شرکت کروں. دوسری طرف لیڈر ہوتے ہیں جو کہ کرائسس کے اندر اٹھتے ہیں، قوم کے اعتماد میں بھی لیتے ہیں اور قوم ان کی باتوں کے اوپر عمل بھی کرتی ہے. یا جتنے بھی سینسیبل لوگ بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب، ان کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو لاٹھی چارج کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، ڈنڈے مار کے کوارنٹائن یا آئسولیٹ یا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کروائی جا سکتی ہے جب تک کہ ان کا لیڈر ان کو بار بار اعتماد میں نہ لیں اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کرائسس کے اندر اس ملک کے لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کتنی بہادر اور باکمال قوم ہے. جہاں پہ اٹلی اور اسپین میں جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں، امریکہ میں مثالیں دیتے ہیں، جہاں پہ ایک ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ رول کے اوپر لڑائیاں ہوئی ہیں، جہاں پہ انہوں نے صرف اس پینک کی وجہ سے کہ ان کو فیل ہوا کہ جو اشیاء ہیں وہ ختم ہو جائے گی، انہوں نے جا کے سٹور کے اوپر حملے کیے ہیں. وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم نے جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی بڑی قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب نے کل فرمایا کہ جی آپ بتائیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، یا تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے. تو گرے ایریاز تو واقعی کوئی نہیں ہوتے ہیں. گرے ایریاز تو تب بھی نہیں تھے جب ہمارے اتنے سٹوڈنٹس ووہان کے اندر، چائنا کے اندر پھنسے اور آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ ان کو سٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئیں. جب وہ سٹوڈنٹ ہم واپس لے کر آنے والے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں کرونا وائرس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے. تو گرے ایریاز تو نہیں ہوتے، یا تو پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے یا پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے. پھر آپ نے زائرین کے بارے میں فرمایا کہ زائرین کی وجہ سے یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ زبردستی زائرین کے ذریعے یہاں پہ، یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک کے لوگوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر کرائسس آتا ہے تو جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اپنے روزی روٹی کمانے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا زائرین جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جاتے ہیں، مذہبی رسومات کے لیے جاتے ہیں، تو آخر کرائسس میں انہوں نے اپنے ملک تو آنا ہے. ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کو ڈسون نہیں کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ دنیا میں یہ کرونا وائرس آیا، ابھی لوگوں کو تجربہ نہیں تھا. افغان کا، بلوچستان کا بھی شکریہ، لیکن اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ. آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ان کو واپس کرے، ڈسون کر دیں. ان لوگوں کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے تھے. 775 زائرین ڈیرہ غازی خان کے عوام میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، جب سب سے زیادہ بیشنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ زائرین کو واپس بھیج دیا جائے. زائرین کہاں جاتے؟ آخر وہ اس ملک کے لوگ تھے. تو گرے ایریاز تو وہ بھی نہیں تھے. وہ آئے ڈیرہ غازی خان کے اندر. مجھے یہ فخر ہے کہ جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ان زائرین کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے ان کو کوارنٹائن کیا. 775 افراد جو ہے وہ بالکل صحیح ہو کے، صحت مند ہو کے، کوارنٹائن ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ماشاءاللہ سے. پھر آپ نے دوسرا گرے ایریا سلیکٹ کیا. پھر آپ نے کہا کہ جی حاجی کیمپس کے اندر، یا پھر جو حاجی آتے ہیں یا جو ان کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کا اٹیک کامیاب نہیں ہوا. تو ڈسپیرٹی یا آپ نے منافرت تو آپ نے پھیلائی.
یہاں پہ تو لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صرف پاکستان کے نہیں، گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ 82% جو عوام ہے وہ پاکستان کی گیلپ سروس اعتماد کرتی ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو بھی اقدامات کرونا وائرس کے اندر لیے ہیں اس کا پاکستانی قوم کو اس کے اوپر اعتماد ہے. میں تو نہیں کہہ رہی، گیلپ سروے کہہ رہا ہے. اور جب ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہتی ہے یا پھر آپ کے یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ سب سے بڑی قحط آنے والی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، 25 کروڑ دنیا میں لوگ بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے، وہاں پہ 144 ارب کا احساس کفالت پروگرام جو ہے جو وہ پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو دیا، 12,000 کیش دیا گیا. نہ میرے ڈیرے کے اوپر کوئی آیا، نہ کسی ایم پی اے کے ڈیرے کے اوپر کوئی گیا، نہ کسی کی منت کی گئی، نہ کوئی لائن لگی، نہ کوئی ڈس ریسپیکٹ ہوئی، نہ سٹیمپڈ ہوا، بلکہ وہ تمام ڈیٹا موجود ہے. اور اس ڈیٹا کے اندر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ریٹیلر کون تھا، احساس کفالت سینٹر کون سا تھا، اور کس شخص کا کیا ایڈریس ہے جس کے اندر ہم نے 27 ارب سندھ کے ڈائریکٹ غریب عوام کو ہم لوگوں نے احساس کفالت کیش پروگرام سے پرائم منسٹر کے دیا. اور دنیا کے WHO نے کہا، ورلڈ اکنامک فورمز نے کہا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت کرونا وائرس کی پینڈیمک بیماری کے اندر جو اقدامات لیے اس میں ٹاپ 6 ممالک کے اندر پاکستان کا نام ہے. اور میں تو سلوٹ پیش کرتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ قرضے تو آپ لوگوں نے لیے ہیں. آپ نے تو کہا کہ بھوک سے نہیں مرتے لوگ، بھوک سے تو لوگ مرتے ہیں. آپ واقعی اپنے حلقوں میں جائے تو آپ کو پتا چلے کہ بھوک سے لوگ مرتے ہیں. تھر میں کتنے بچے مرتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ غذائی قلت تو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ورلڈ اکنامک فورم نے کہا، دنیا نے کہا، اور جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈیٹ ریلیف مانگا ہے، جو آپ لوگوں نے ڈیٹ لیا تھا ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا. 1 سال کے لیے 76 ممالک سمیت پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ قرضے معاف جو ہے وہ ڈیلے کروائے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا ریلیف تو لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے. پھر جب دنیا کے اندر تمام لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، SDPI کہتا ہے کہ پاکستان میں 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل ختم ہو جائیں گے، وہ بالکل صفائی حسی سے مٹ جائیں گے. وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ویژن تو پھر ایسی لیڈر کا ہوتا ہے جو کرائسس کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی جس کو رائٹرز نے، ورلڈ اکنامک فورم نے اور تمام دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فورمز ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے. گرین سٹیمولس کے نام سے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پروگرام شروع کیا اور اس گرین سٹیمولس کے اندر ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشلی میں KPK کی گورنمنٹ کو، محمود خان صاحب کو جو ان کے CM ہیں اور جو ان کے فارسٹ منسٹر ہیں، میں ان کے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کو اس لیے سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 22,000 ہم لوگوں نے اس پینڈیمک بیماری میں جو دوسرے جگہوں سے لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں پہ 22,000 ڈیلی ویجز پہ 800 سے لے کر 500 تک سیپلنگ لگانے پہ، نرسری میں پودے لگانے کے اوپر ہم لوگوں نے ان کی جابز کریٹ کی کہ ایک طرف تو بے روزگاری کا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنے کے لیے یہ گرین سٹیمولس پروگرام شروع کیا. میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے کہ PK گورنمنٹ نے 22,000 جابز دی ہیں، پنجاب حکومت نے 17,391 جاب دی ہیں، بلوچستان نے 3,500 دی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے 11,900 جابز دی ہیں، آزاد کشمیر نے 8,500 دی ہیں اور گلگت بلتستان نے جو ہے وہ 3,000 جاب دی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کرائسس کے اندر سے اپرچونٹی نکالنے کے لیے ہی بڑے لیڈر پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر گرین جابز بھی کریٹ کی گئی اور دوسری طرف جو ہے وہ بے روزگاری کے اوپر بھی وہ کیا گیا. لیکن صرف میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ماحول بھی سب سے اچھا اس وقت جو ہے وہ ایئر کوالٹی اسلام آباد کی بھی ہے، لاہور کی بھی ہے. ہماری جو ہیلتھ ایڈوائزری ہے اس نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری کلائمیٹ ایڈوائزری کی مدد کی ہے. میں یہ اپیل کرتی ہوں اور پارلیمنٹ کے آگے بھی رکھتی ہوں کہ بعد میں جب انشاءاللہ کرونا وائرس کا یہ ختم ہو جائے گا، اس کا علاج نکل آئے گا اور ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے تو تب بھی ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے تمام اپنی ملیں بھی چلانی ہے، ٹرانسپورٹ بھی چلنی ہے، کاروبار بھی چلنا ہے. تو ایئر کوالٹی کو یا ایئر پولوشن کو یا سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جزوی طور پر اس پارلیمنٹ سے جو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن علاقوں میں زیادہ سموگ ہوتی ہے اور جن علاقوں میں زیادہ پولوشن ہوتی ہے وہاں پہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہمیں ایٹ لیسٹ اسی طریقے سے کہ ہفتے اور اتوار کو ہم کچھ ٹرانسپورٹ کے اوپر اور کچھ گاڑیوں کے اوپر بڑے شہروں کے اندر جو ہم پابندی لگا دیں تاکہ یہ ہمارے پاس سسٹینیبل اور کانسٹنٹ جو ہے اس کا سلوشن آ سکے. دوسری اسپیکر صاحب لاسٹ صرف 2 باتیں.
میں چونکہ خود خاتون ہوں اور میں نے 2-3 دن سے نوٹس کیا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے ایس او پیز یا تھوڑے سے کاروبار جو کھولے گئے ہیں، میں نے اس کے اندر دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ بازاروں میں آ رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اور یہ دنیا بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت ریشو جو خواتین کا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس پینڈیمک بیماری کی وجہ سے. تو اگر وہ بازاروں میں جائیں گی، شاپنگ کریں گی، تو ایک خاتون تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ وہ 14 دن کے لیے آئسولیٹ یا کوارنٹائن ہو جائے، کیونکہ اس کے بچے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کے گھر والے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ جو ایز دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ چھوٹے لوگ، کاروباری لوگ یا جس کی ضرورت کی اشیاء جس کو باہر نکلنا ہے وہ اس کے لیے نکلے، نہ کہ اس لیے کہ ہم بازاروں کے اندر جائیں اور شاپنگ کریں. تو میری خواتین سے بھی التماس ہے کہ دیکھیں حکومت نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، آپ کے لیے ایس او پیز کچھ نرم کر دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کرونا وائرس تو ہے، اور جو وہ بھی وہی ہے جو ابھی تک ہے کہ جو گھر میں محدود ہے وہی محفوظ ہے. تو عوام بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. آخر میں شاہ صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے شاہ صاحب اپنا جواب دیں گے، لیکن میں صرف ان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب ہے دی کانٹریکٹر، اور دی کانٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت سینٹر میں، اور جب میں یہاں پہ پاکستانی کو قتل کر کے باہر جا رہا تھا تو صرف ایک شخص میری راہ میں رکاوٹ تھا اور اس کا نام شاہ محمود قریشی تھا. تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اصول کے اوپر آپ کی پارٹی چھوڑی ہے اور اس وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو اور اب ہماری پارٹی کو اور ہماری گورنمنٹ کو کسی کی لائلٹی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر اور ہماری پوری قوم، ہماری پوری عوام پرائم منسٹر عمران خان کے اس پہ لبیک کہتی ہے. سوال ایک سیکنڈ کے ساتھ جواب تو آپ نے دینے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے آپ کو 27 ارب دیے ہیں احساس کی فالت میں، تو آپ کا 8 ارب کا سندھ گورنمنٹ کا راشن 1 ارب کے اوپر کیسے پہنچ گیا؟ 1 ارب میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کس کو دے دیا. تو یہ آپ کے ذاتی پیسے تو نہیں تھے، یہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے تھے. آپ نے ہمیں حساب دینا ہے کہ آپ کے کس کے پاس آپ نے وہ پہنچائی ہے، اور جو آپ نے پہنچائی بھی ہے وہ بھی میڈیا نے وہ کیا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ راشن تھا. تو جواب تو آپ نے دینا ہے. ہیلتھ کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. ہم آپ سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس پینڈیمک بیماری نے آپ لوگوں کو بھی تو ایکسپوز کیا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کہ آپ کی وجہ سے اجلاس ہم نے بلایا ہے تو آپ سجیشن دیں. ہوتی صاحب کو بڑا آرام سے سب نے سنا ہے کیونکہ انہوں نے اچھی سجیشن دی ہیں. تو ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف اور صرف یہاں پہ بیشنگ کے لیے آئیں، ایک دوسرے کو جو ہے کرٹیسزم کے لیے آئیں. تو اس پارلیمنٹ سے بھی تو جمعے تک پتہ چلنا چاہیے کہ 1 2 3 4 5 کتنے جو ہے ہم نے ایگری کیا، کتنے سجیشنز آپ نے گورنمنٹ کو دیے. جیسے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے امپوز تو نہیں کیا مسجدوں کے اوپر، ہم نے پابندی تو نہیں لگائی امام بارگاہوں کے اوپر. ہم تو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں لیکن کرونا وائرس کے 120 کے ساتھ. تو جب ہم علماء کرام کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. اور آخری بات، آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے ٹائیگر فورس کے اوپر. سب نوجوان جو ٹائیگر فورس کے حصہ بن جاتے ہیں اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے، نہ انہوں نے کوئی پیسے دینے، انہوں تو صرف ڈسپلن کرنا ہے. وہ ایک قومی نیشنل کاز کے اندر پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈسپلن کریں گے اور مدد کریں گے. اگر آپ نے مدد کی ہوتی تو آج آپ کو یہ اوئے ہوئی نہ کرنا پڑتا. آپ کو 8 ارب کا 1 ارب کا تو پتہ تو چلنا چاہیے. اور غور سے سنیں، کرونا پہ بات ہو رہی ہے، آپ غور سے سنیں. آپ آرام سے بیٹھے تأمل سے بات کریں اور درمیان میں جو ہے وہ بار بار وہ مت کسیں. آپ یہاں پہ جس کی باری آئے گی وہ جواب دے گا. پوائنٹس نوٹ کریں اور اس طرح جو ہے وہ آپ یہ والا کرونا پہ بول رہے ہیں، آپ آرام سے سنیں، آپ آرام سے سنیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، جذباتی مت ہوں. آپ کی جب باری آئے گی آپ اپنی باری پر کرونا پہ بات کریں. چلیں اور تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی باری پہ ضرور جواب دے دیں، لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کو 27 ارب کے علاوہ بھی پیسے چاہیے، کیش چاہیے، تو کیش کے لیے بھی پھر آپ لوگوں کو اور آپ کے ماحول کو خراب مت کریں. آغا رفیع اللہ صاحب، آپ نعرے بازی نہ لگائیں، نہ کسی کا نام لے کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ آرام سے تحمل سے بیٹھیں. اور یہ جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی آپ جلسہ گاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے اس ٹائم. اسپیکر صاحب آخر میں
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، سوائے ان کے کہ جن کو 18 امینڈمنٹ کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ ہم وفاق جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ قومی علامت کی نشان بنے، تو جواب تو آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کو پرائم منسٹر عمران خان سے اور مدد چاہیے تو پوری سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 8171 پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرے۔ اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورے اتریں گے تو آپ کو احساس کفالت صحیح۔ کیش پروگرام سے ضرور پیسے مل جائیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جناب عبد القادر پٹیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر 11 تاریخ کو کرونا کے حوالے سے یہ اجلاس شروع ہوا، اوپننگ ڈیبیٹ فارن منسٹر صاحب نے کی۔ فارن